السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ایڈیٹوریل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ میں امپورٹنٹ فیکٹس ضرور ڈالتی ہوں جو کہ آپ پیپر میں کوٹ کر سکیں۔ تو آج عمران خان کے حوالے سے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے کچھ حیرت انگیز انکشافات آپ کو ملیں گے، اور یہ آپ کے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ یو میں کانٹیکٹ میں فور سی ایس ایس پی ایم ایس ایگزامس پریپریشن، اور یہ نیو سیشن ایک اور سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ کمنگ ویک میں ہے منڈے کو، اور ایک اور جو سیشن ہے وہ 5 دسمبر کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 5 دسمبر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ 5 دسمبر کیوں اہمیت رکھتا ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ تو 5 دسمبر کو ایک اور سیشن اسٹوڈنٹس کے لیے سٹارٹ کیا جا رہا ہے، ٹیسٹ سیریز بھی ہے اور یہ ڈیلی کلاسز بھی ہیں۔ تو اس کے لیے پھر آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں آج کے انٹرسٹنگ فیکٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ایسی کیا ضرورت پڑی تھی حکومت تبدیل کرنے والوں کو، مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ حکومت تبدیل کرنے کو کس چیز کی ضرورت تھی، اور مہنگائی کا ایک سپر سائیکل آیا ہوا ہے اور انہیں ادراک نہیں تھا کہ ہم پاکستان میں متوازن اقدامات کر رہے ہیں۔ تو کیا ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم آگے اچھا کر رہے تھے، لائک وغیرہ وغیرہ۔ عمران خان ان کے دھرنے کی جو دھمکی ہے، تو دھرنے کی دھمکی دے کر آرمی چیف کی تعیناتی پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے، شاہد خاقان نے کہا ہے، کیونکہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں یہ بہت جلد ریٹائر ہونے والے ہیں۔ ان کے آلموسٹ 2 ڈیز ان کے رہ گئے ہیں، تو یہ جلدی ریٹائر ہو جائیں گے۔ اور ان کے حوالے سے انٹرسٹنگ فیکٹس یہ ہیں کہ ان کے اور ان کا جب فیملی کا ٹیکس کا ایک سارا سسٹم نکالا گیا، تو اس سے مطلب ایک بیک گراؤنڈ، ایک ہسٹری نکالی گئی، تو اس میں پتہ چلا کہ یہ فیملی تو ارب پتی بن چکی ہے۔ تو یہ کچھ حیران کن انکشافات بھی ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کراچی حیدرآباد 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا حکم دے دیا گیا، اور اس کے لیے خاص سیکیورٹی انتظامات بھی کیے جانے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے ان کے حوالے سے، فی الحال ہم ان کو رہنے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی اسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور عمران خان کے خلاف کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو سنگین جرائم ہوتے ہیں نا، وہ فوجداری معاملات میں آتے ہیں، تو اب ان کے خلاف جو وہ کارروائی کی جائے گی جو کہ فوجداری ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے خلاف فوجداری کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں پر کھیل کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور جو کہ امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ فٹ بال ورلڈ کپ کا پہلا اپ سیٹ سعودی عرب نے ارجنٹینا کو شکست دے دی، اور کرونا کے بعد کینسر کی تشخیص سست روی کا شکار ہو گئی۔ اور باقی یہ فیکٹس جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، جو امپورٹنٹ تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں ریکارڈ ایک ریفرنس عدالت کا، یہ مطلب ہمیشہ تانوں کے حوالے سے ہے، یہ بھی اتنی خاص نیوز نہیں ہے۔ اور ایران میں جاری جو مظاہرے ہیں، مظاہروں کے خلاف شدید کریک ڈاؤن پر اقوام متحدہ کا اظہار مذمت، یعنی جب سے مظاہرے شروع ہوئے ہیں وقت سے اب تک 300 لوگ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور 400 بچے اس میں شامل ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان کو شیری رحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو 7 ماہ یہ اس چیز کا خیال نہیں آیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ عمران خان مسلسل اپنے بیانیے سے یو ٹرن لے رہے ہیں۔ یہ ڈان فیکٹس کے اکارڈنگ آپ کو میں چیزیں بتا رہی ہوں، اس میں میری پرسنل کوئی بھی رائے شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آج ہم بات کرتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے، کیونکہ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ذرا امپورٹنٹ ہے۔ اسحاق ڈار کا آرمی چیف کے خاندان کا ٹیکس ریکارڈ لیک ہونے کا نوٹس، کیونکہ ان کا ٹیکس ریکارڈ لیک ہوا ہے، اور اس میں کچھ امپورٹنٹ فیکٹس آپ کو بتانا چاہوں گی میں۔ تو وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اہل خانہ کے ٹیکس ریکارڈ کے غیر قانونی لیک ہونے کا نوٹس لیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ بیانیے میں کہا گیا ہے کہ ٹیکس معمولات کا اس طرح سے لیک ہونا مکمل رازداری کے قانون کی واضح خلاف ورزی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف ابھی ایکشن بھی لیا جائے گا اس چیز کا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے یہ بیانیہ تحقیقاتی نیوز ویب سائٹ جو ہے یہاں پر یہ رپورٹ جاری کی گئی، اور ایک روز بعد سامنے آیا ہے، اور یہاں پر تو وہ چیزیں نہیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، لیکن چلیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے کیا امپورٹنٹ فیکٹس ہیں، وہ میں آپ کو اب آج بتاؤں گی۔
یہ میں آپ کو اورلی بتا رہی ہوں، اور یہ کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں 21 نومبر کے حوالے سے۔ پاکستان کے جو وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں، انہوں نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ اور ان کے اہل خانہ کے جو ہیں مطلب ٹیکس کی تفصیلات لیک ہونے کا نوٹس لے لیا ہے۔ وزارت خزانہ نے ایک اعلانیہ جاری کیا ہے، اس کے مطابق جو یہ چیف قمر جاوید باجوہ ہیں، ان کے اہل خانہ کی ٹیکس کی ادائیگی سے متعلق جو دستاویزات ہیں، ان کا ایف بی آر سے لیک ہونا، ٹیکس کی معلومات کی رازداری سے متعلق قوانین کی ایک کھلی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اور اس اعلامیے کے مطابق اس سنگین غفلت پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ریونیو طارق محمود پاشا ہیں، ان کی سربراہی میں تحقیق کا آغاز کیا گیا۔ البتہ اس دستاویز کا لیک ہونے کے ذمہ دار افراد کا تعین نہیں ہو سکا، اور واضح رہے کہ اتوار کو، یعنی یہ جو کمنگ سنڈے ہے، اس کو تحقیق نیوز ویب سائٹ جو کہ فیکٹ فوکس ہے، جو کہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں، اس پر صحافی احمد نورانی کی ایک خبر شائع ہوئی تھی، جس میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی اہلیہ عائشہ اعجاز امجد اور بہو امانور صابر اور سمدھی صابر حمید جو ہیں، اور ان کے بھائی ناصر حمید، ان کے ٹیکس کا جو سارا سسٹم ہے وہ نکالا گیا، اور ان میں اور دیگر اثاثوں کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ ابھی میں آپ کو سارے انکشافات کرنے لگی ہوں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی 6 سالہ مدت ملازمت میں ان کے اور ان کے اہل خانہ کے اثاثوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، جبکہ ان کا خاندان ارب پتی بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے یہ ایک سسٹم میں آئے، حکومت میں آئے، اور آ کر انہوں نے ایسی کرپشن کی جس کی وجہ سے یہ اور ان کی پوری فیملی ارب پتی بن چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب اب یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک جا رہا ہے چیف، اگر یہ ریٹائر ہو رہے ہیں باجوہ صاحب، تو اب جو ہم اگلا چوز کرنے جا رہے ہیں تو آپ کوئی اگلا ارب پتی ہوگا۔ عوام کا تو کھلے عام یہ کہنا ہے، اور یہ چیز میں نے خود آبزرو کی ہے، اور وہ چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ صحافی احمد نورانی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ اور آرمی چیف کے عزیز صابر حمید جو عرف ہیں، انہوں نے رابطے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے میں جو فیکٹ فوکس کی رپورٹ کا نام لیے بغیر کہا گیا ہے، چند غیر ذمہ دار افراد کی سنگین کوتاہی کے پیش نظر وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ریونیو طارق محمود پاشا کو ہدایت کی ہے کہ وہ ذاتی طور پر ٹیکس قانون اور ایف بی آر کے ڈیٹا کی خلاف ورزی کی فوری تحقیقات کی قیادت کریں اور اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کریں۔ واضح رہے، تفصیلات ایک ایسے موقع پر سامنے آئی ہیں جب جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو مدت ملازمت ہے وہ مکمل ہو رہی ہے۔ آئندہ ہفتے 29 نومبر کو، 2 دن میں نہیں بلکہ یہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ ابھی ان کے پاس اتھارٹی ہے، اپنے اختیارات ہیں 29 نومبر تک، اس کے بعد ان کی اتھارٹی، ان کے اختیارات سب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور نیکسٹ ہم چوز کریں گے۔ لیکن اس کا کیا فائدہ کہ ہم جو مطلب ہمیں تو ایسی آرمی چاہیے نا جو پاکستان کی محافظ ہو، یہ تو نہیں کہ وہ پاکستان کو لوٹ کر لے جائے۔ تو یہ چیز عوام کا پیسہ، خون پسینہ، یہ چیز یہ بہت زیادہ غلط ہے، اور ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھے انٹرسٹنگ فیکٹس، آپ اپنے پیپر میں کوٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کچھ سمجھ نہ آئے یا کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں، اور مجھے بتائیں کہ 5 دسمبر کو ایسا کیا اہم ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور جس پہ میں ایک اپنا کلاسز کا نیا سیشن بھی سٹارٹ کر رہی ہوں۔ اور if you are liking my video then do not forget to like, subscribe and share۔ اللہ حافظ۔